بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب ہم کتاب بحلول دانا کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ نمبر 17 کہتے ہیں کہ ایک بار ہارون نے یونان سے کسی حکیم کو بلوایا۔ جب وہ بغداد پہنچا تو ہر طرف اس کا شہرہ ہو گیا۔ ہارون نے اسے دربار میں بڑی عزت دی، جس کی وجہ سے اس کے عمرا اور معززین شہر حکیم سے خاص طور پر ملنے کے لیے دربار گئے۔ بہلول کو بھی خبر ہوئی، وہ بھی اپنی دیوانگی کا لباس پہنے دربار میں جا پہنچا۔ دیکھا کہ حکیم دربار میں بڑی شان سے بیٹھا ہے، وزیر امیر اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ بہلول کچھ دیر چپ کا بیٹھا رہا، پھر حکیم سے بولا، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ حکیم کی اس ہیئت قضائی دیکھ کر اسے پاگل سمجھا اور اس کی ہنسی اڑانے کو بولا، جناب میں حکیم ہوں اور میرا کام مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ دربار میں دبی دبی ہنسی کی آواز سنائی دینے لگی۔ بہلول نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بڑے مزے سے بولا، جناب حکیم صاحب، قبلہ برائے کرم آپ زندوں کے حال پر رحم کریں، ان کی جان بخشی کر دیں، باقی رہے مردے تو ان کو زندہ کرنا آپ کا ہدیہ ہے۔ دبی دبی ہنسی قہقہوں میں بدل گئی۔ ہارون بھی ان میں شامل تھا۔ حکیم اتنا خجل ہوا کہ واپس یونان چلا گیا۔ نمبر 18 ہارون نے محفل میں نوشی سجا رکھی تھی۔ وزیر امیر بیٹھے تھے۔ مسلمانوں کا خلیفہ کنیزوں کے ہاتھوں سے جام سے لے کر خم کے خم لنڈھا رہا تھا کہ بہلول بھی آ پہنچا۔ اس نے خلیفہ کی حرکتوں کو خاموش نگاہوں سے دیکھا تو ہارون کو اس کی نصیحت یاد آئی۔ نشے کی ترنگ میں اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ بہلول کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس کا سر جھکا دے، وہ پہل کرے۔ اس نے بہلول کو دیکھا اور بولا، بہلول میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ میں تیار ہوں، بہلول نے جواب دیا۔ بہلول یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص انگور کھا رہا ہو تو کیا حرام ہے؟ ہارون نے سوال کیا۔ نہیں، بالکل نہیں، بہلول نے کہا۔ اگر وہ انگور کھا کر پانی پی لے تو؟ ہارون بولا، کوئی حرج نہیں، بہلول نے بتایا۔ اب یہی شخص انگور کھانے اور پانی پینے کے بعد دھوپ میں بیٹھ جائے تو پھر؟ کوئی مذاکرہ نہیں، جتنی دیر چائے بیٹھے، بہلول نے جواب دیا۔ تو پھر بہلول تم خود ہی بتاؤ کہ یہی انگور اور پانی کچھ عرصہ دھوپ میں رکھ دیے جائیں تو حرام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہارون نے بڑے فخر سے اپنا فلسفہ بیان کیا۔ اگر اجازت ہو تو میں بھی خلیفہ سے چند سوال کروں۔ امید ہے انہی سوالات میں خلیفہ کو اپنے سوال کا جواب بھی مل جائے گا، بہلول نے اطمینان سے کہا۔ اجازت ہے، ہارون جھومتا ہوا بولا۔ بہلول بولا، کیا عالی جناب بتائیں گے کہ اگر کسی آدمی کے سر پر تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے تو کیا اسے کوئی نقصان پہنچے گا؟ نہیں، خلیفہ نے فوراً جواب دیا۔ اس کے بعد اس کے سر پر تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو کیا اس شخص کو کوئی تکلیف ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں، ہارون بولا۔ لیکن بہلول نے اسے متوجہ کیا، اگر اس مٹی اور پانی کو ملا کر اینٹ بنا لی جائے اور وہ اس شخص کے سر پر ماری جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو بہلول، خلیفہ ہنسا۔ اس کا تو سر پھٹ جائے گا۔ تو پھر عالی جناب غور فرمائیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ جس طرح مٹی اور پانی مل کر انسان کا سر پھوڑ سکتے ہیں، اسی طرح انگور اور پانی مل کر بھی ایسی چیز بنا دیتے ہیں جو حرام اور ناپاک ہے، جس کے پینے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے، اسے برے بھلے کی تمیز نہیں رہتی۔ اسی لیے اسلام نے اس کے پینے والے پر سزا واجب کی ہے۔ ہارون کا نشہ حیران ہو گیا۔ وہ مضطرب ہو کر اٹھا اور پشیمانی سے بولا، شراب کی محفل برخاست کی جاتی ہے۔ ایک روز ہارون حمام گیا تو بہلول بھی ہمراہ تھا۔ ہارون کو مذاق سوچا تو بہلول سے بولا، بہلول اگر میں غلام ہوتا تو میری کیا قیمت لگتی؟ بہلول نے بہت مزے سے کہا، علی جاں صرف 50 دینار۔ خلیفہ کو اس کی امید نہیں تھی۔ اس کا نازک شاہی مزاج بگڑا۔ ہونا تم دیوانے، انسان کی قدر و قیمت کا تو تمہیں اندازہ ہی نہیں۔ احمق، جانتی ہو کہ تہمت جو میں نے پہن رکھی ہے 50 دینار تو صرف اس کی قیمت ہے۔ میں نے بھی تو صرف تہمت کی ہی قیمت لگائی ہے سرکار، ورنہ خلیفہ کی کوئی قیمت نہیں ہے، بہلول نے ہنس کر کہا۔ نمبر 19 خلیفہ بڑے طرز کو احتشام سے شکار پر روانہ ہوا۔ امیر وزیر ہمراہ تھے، غلام تیر کمان اٹھائے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ بہلول بھی موجود تھا۔ اچانک ایک ہرن نظر آیا۔
خلیفہ نے فوراً کمان اٹھائی اور ہرن کا نشانہ لے کر تیر چھوڑا، لیکن نشانہ خطا گیا، ہرن چوکڑیاں بھرتا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، بہلول نے بے ساختہ داد دی۔ خلیفہ کو ناگوار گزرا، غصے سے بولا، بہلول تو میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ نہیں عالی جا، یہ ناچیز تو ایسی جسارت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہلول نے عاجزی سے کہا، تو پھر یہ داد کس کو دے رہے تھے؟ ہارون نے درستی سے پوچھا، جہاں پناہ میں نے ہرن کو داد دی کہ وہ آپ کے تیر سے کتنی خوبصورتی سے بچا ہے۔ نمبر 20، بہلول اکثر قبرستان میں بیٹھا رہتا تھا۔ ایک روز ہارون کا اسی طرف سے گزر ہوا، بہلول پر نگاہ پڑی تو سواری ٹھہرائی اور بولا، بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ایسے لوگوں کی ملاقات کو آیا ہوں جو نہ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور نہ مجھ سے کوئی امید یا توقع رکھتے ہیں اور نہ کسی کو کوئی تکلیف دیتے ہیں۔ بہلول نے وضاحت کی۔ ہارون نے گہرا سانس لیا، بہلول کیا تم مجھے پورے صراط سے گزرنے اور اس دنیا میں سوال و جواب کی کچھ خبر دے سکتے ہو؟ یقیناً، لیکن اس کے لیے تھوڑا اہتمام کرنا ہوگا۔ کیا علی جا اس کا انتظام کر دیں گے؟ بہلول نے کہا، ہاں ہاں، تم بتاؤ، میں ابھی حکم دیتا ہوں۔ پھر علی جا اپنے ملازموں کو حکم دیں کہ وہ یہاں آگ جلائیں، اس پر ایک بڑا توا رکھیں، اس توے کو گرم ہو کر سرخ ہو جانے دیں۔ بہلول نے بتایا۔ بہلول کی فرمائش پوری کی جائے۔ ہارون نے فرمان شاہی جاری کیا۔ ملازموں نے فوراً آگ جلائی، توا لایا گیا اور گرم ہونے کے لیے آگ پر رکھ دیا گیا۔ لوگوں کی نظریں اسی جانب تھیں اور حیرت سے سوچ رہے تھے کہ اس سے بہلول کا کیا مقصد ہے، یہاں تک کہ توا خوب گرم ہو گیا۔ بہلول نے کہا، علی جا، آپ پہلے میں اس توے پر ننگے پاؤں کھڑا ہوں گا اور اپنا تعارف کراؤں گا، یعنی میرا نام کیا ہے، میرا لباس کیا ہے اور میری خوراک کیا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح آپ بھی توے پر کھڑے ہو کر اپنا تعارف کرائیں۔ ہارون کو کچھ تعامل تو ہوا، لیکن اس نے منظور کر لیا اور بہلول سے بولا، چلو تم پہل کرو۔ بہلول تیزی سے توے پر کھڑا ہو گیا اور جلدی سے بولا، بہلول خرقہ، جو کی روٹی اور سرکہ، یہ 3 الفاظ کہہ کر وہ جھٹ سے توے سے نیچے اتر آیا۔ ان چند لمحوں میں اس کے پیر جلنے سے محفوظ رہے۔ اب ہارون کی باری آئی۔ وہ توے پر چڑھا اور شاہی القاب کے ساتھ ابھی اپنا نام بھی نہیں بتا پایا تھا کہ اس کے پیر جلنے لگے۔ وہ گرتا پڑتا توے سے نیچے اتر آیا اور بولا، بہلول، تم نے مجھے کس عذاب میں ڈال دیا تھا؟ بہلول مسکرایا، آپ ہی نے تو فرمائش کی تھی کہ آپ کو قیامت کے سوال و جواب کے بارے میں بتایا جائے، تو آپ نے دیکھا کہ گرم توے پر قدم رکھنا کتنا مشکل ہے۔ اسی طرح جو لوگ خدا پرست ہیں، خدا دنیا کے جاؤ حشم سے دور ہیں، لالچ اور طمع نہیں رکھتے، وہ تو پورے صراط پر سے آرام کے ساتھ گزر جائیں گے، اور جو دنیاوی شان و شوکت میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں اسی طرح عذاب سے گزرنا ہوگا جس طرح ابھی آپ کو محسوس ہوا۔ نمبر 21، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز ہارون کا وزیر فضل بن ربیع ایک راستے پر گزر رہا تھا۔ دیکھا کہ بہلول ایک طرف بیٹھا کچھ سوچ رہا ہے۔ فضل نے اس کا نام لے کر اسے پکارا، بہلول کیا سوچ رہے ہو؟ بہلول نے چونک کر سر اٹھایا، دیکھا کہ فضل بن ربیع کھڑا ہے۔ بولا، تیرے انجام کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ فضل چونک گیا، کیوں، خیریت تو ہے بہلول؟ سارے وزیر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کا انجام بھی ملتا جلتا ہی ہوتا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تیرا بھی انجام جعفر برمکی کا سا نہ ہو۔ فضل کانپ گیا اور بولا، بہلول، میں نے جعفر برمکی کے بارے میں سنا تو ہے، لیکن دوسرے لوگوں کی زبانی، نہ جانے اس میں کتنا جھوٹ ہے اور کتنا سچ۔ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اس کے بارے میں بتا کہ آخر ہارون نے اس کے قتل کا حکم کیوں دیا تھا، ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے بھی کوئی سبق ہو۔ بہلول نے کہا، تو پھر بیٹھ جا اور کان دھر کر سن۔ فضل بیٹھ گیا اور بہلول نے کہنا شروع کیا، تم جانتے ہو نا کہ منصور کے بیٹے مہدی کے زمانے میں خالد برمکی کا بیٹا یحییٰ برمکی ہارون رشید کا کاتب مقرر ہوا تھا۔ فضل نے ہنکارا بھرا، ہاں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ہارون یحییٰ اور اس کے بیٹے جعفر کی لیاقت دے کر انہیں بہت پسند کرنے لگا تھا۔ بادشاہ کی پسند و ناپسند ہمیشہ زوال کا باعث بنتی ہے۔ ہارون کو جعفر برمکی کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی کہ اس نے اپنی ہمشیرہ عباسہ کا نکاح جعفر برمکی سے کر دیا، لیکن اسے یہ بھی تاکید کر دی کہ وہ عباسہ کو اپنی بیوی نہ بنائے اور خلیفہ کی بہن سمجھ کر اس پر دست درازی کی کوشش نہ کرے۔ جعفر برمکی نے کال تو دے دیا، لیکن اس پر پورا نہ اتر سکا
اس کی اطلاع ہارون کو بھی ہو گئی اور اس کی محبت دشمنی میں بدل گئی۔ اس نے اپنے غلام مسرور سے کہا آج تمہارے سپرد ایک اہم کام ہے جس کی تکمیل ہر صورت میں ہونی چاہیے۔ مسرور نے سر تسلیم خم کیا تو ہارون بولا آج رات جعفر برمکی کا سر کاٹ کر ہماری خدمت میں پیش کرو۔ مسرور ہکا بکا رہ گیا، اس کی زبان گنگ ہو گئی اور اس کا سر جھک گیا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار دیکھ کر ہارون نے کڑے لہجے میں کہا مسرور تو پریشان کیوں ہو گیا، کس سوچ میں پڑ گیا؟ مسرور نے ڈرتے ڈرتے کہا حضور یہ امر عظیم میں سوچتا ہوں کہ کاش آپ نے اس کام کے لیے مجھے منتخب نہ کیا ہوتا، تو گویا تو اپنی موت کو آواز دینا چاہتا ہے، اور ایسی موت جس پر پرندے بھی آنسو بہائیں۔ ہارون نے غضبناک لہجے میں کہا تو مسرور کے پاس اس کے سوا چارہ کار نہیں تھا کہ اس کے حکم کی تعمیل کرے۔ وہ سر جھکائے ہوئے جعفر برمکی کے یہاں پہنچا اور اسے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ جعفر برمکی بے حد پریشان ہوا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن اس نے امید کا سہارا لیا اور مسرور سے بولا مسرور کیا خبر کہ خلیفہ نے یہ حکم شراب کے نشے میں دیا ہو اور جب وہ ہوش میں آئے تو اسے پچھتاوا ہو، اس لیے میری مان اور خلیفہ کے پاس جا اور اسے اطلاع دے دے کہ تو نے مجھے قتل کر دیا۔ اگر وہ افسوس کا اظہار نہ کرے تو تجھے اختیار ہے، شوق سے آ کر میرا سر کاٹ لے۔ مسرور خلیفہ کی طبیعت سے واقف تھا، وہ اس کے حکم سے سرتابی کر کے خود مصیبت میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ جعفر سے بولا آپ میرے ہمراہ ہارون کے محل تک چلیں، ہو سکتا ہے آپ کی محبت خلیفہ کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دے۔ جعفر کو مجبوراً اس کی بات ماننا پڑی۔ اس کے دل میں امید کی تھوڑی سی جو رمق باقی تھی وہ اس کے سہارے مسرور کے ساتھ چل پڑا۔ مسرور نے جعفر کو پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور خود لرزتا کانپتا خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسے دیکھتے ہی ہارون نے کہا مسرور کیا تم نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے؟ مسرور گھبرا گیا اور جلدی سے بولا عالی جان جعفر برمکی میرے ساتھ آیا ہے، وہ پردے کے پیچھے کھڑا ہے۔ مسرور یاد رکھ کہ اگر تو نے میرے حکم کی تعمیل میں ذرا بر بھی سستی کی تو جعفر سے پہلے تیرا سر اڑتا ہوا نظر آئے گا۔ مسرور کو اپنی جان پیاری تھی، اس نے لپک کر پردہ اٹھایا اور تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ وجیح و حسین نوجوان کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ پھر اس نے اس نوجوان رانا کا سر ہاتھ میں لیا جو شرافت اور دانش مندی کی تصویر تھا، جس کی فیاضی اور سخاوت سب سے بڑی ہوئی تھی، اسے اپنے سر پر رکھا اور ہارون کے سامنے پیش کر دیا۔ بے رحم خلیفہ کو اس پر بھی تسلی نہیں ہوئی اور اس نے حکم دیا کہ برمکیوں کے پورے خاندان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، ان کا مال و اسباب قرق کر لیا جائے۔ جعفر کی لاش بغداد کے قلعے پر لٹکا دی گئی اور چند دن بعد اسے جلا دیا گیا۔ اے فضل، وزارت کا یہی انجام ہوا کرتا ہے، اس لیے محتاط رہو اور عوام کی بھلائی کو ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ فضل کانپ گیا اور پریشانی سے بولا بہلول مجھے سلامتی کی دعا دو۔ نمبر 22 فضل بن ربیع نے بغداد میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، وہ اپنے خرچے پر اسے بنواتا رہا۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو مسجد کے دروازے پر خطبہ لگانے کی باری آئی۔ فضل بھی اس موقع پر آیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس خطبے پر کون سی عبارت لکھوائی جائے؟ ظاہر ہے اس پر تو میرا ہی نام لکھا جائے گا، فضل نے بڑے فخر سے کہا۔ بہلول قریب ہی کھڑا تھا، وہیں سے پکار کر بولا حضرت فضل بن ربیع، کیا آپ اس دیوانے کو یہ بتانے کی زحمت گوارا فرمائیں گے کہ آپ نے مسجد کس کے لیے بنوائی ہے؟ یہ خدا کا گھر ہے، اسے میں نے اللہ کی خاطر بنایا ہے، فضل نے جواب دیا۔ بہلول مسکرایا، آپ کا فرمانا بجا ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے بنوائی ہے، تو پھر اس پر آپ اپنا نام کیوں لکھوا رہے ہیں؟ فضل نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، کیوں میں اپنا نام خطبے پر کیوں نہ لکھواؤں؟ آخر لوگوں کو بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسجد کا بنانے والا کون ہے، تو پھر میرا نام لکھوا دو کہ اس مسجد کا بانی بہلول ہے۔ بہلول نے ہنس کر کہا، عجیب دیوانے ہو تم، بھلا تمہارا نام لکھوانے کی کیا تک ہے؟ اس نے ناگواری سے کہا، چلو نہ صحیح میرا نام نہ لکھواؤ، اپنا ہی نام لکھوا لو تاکہ تمہاری شہرت اور نیک نامی ہو، لیکن پھر ثواب کا خیال اپنے دل میں نہ لانا۔ بہلول یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ فضل کا سر جھک گیا، وہ ندامت سے بولا بلاؤ بہلول کو اور جو کچھ وہ کہتا ہے خطبے پر وہی لکھ دو۔ لوگ بہلول کے پیچھے دوڑے اور اسے پوچھنے لگے کہ خطبے پر کیا لکھا جائے، تو وہ بولا قرآن پاک کی آیت سے بہتر اور کچھ نہیں جو اس خطبے پر کندہ کیا جائے۔
فضل نے بھی اس کی تائید کی اور مسجد کے خطبے پر آیت قرآنی لکھوائی گئی۔ نمبر 23، ایک عرابی کے اونٹ کو کھجلی کی بیماری لاحق ہو گئی۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس پر ارنڈی کے تیل کی مالش کرے۔ عرابی اونٹ پر سوار ہوا اور شہر کی جانب روانہ ہو گیا تاکہ ارنڈی کا تیل خرید لائے۔ راہ میں بہلول کو دیکھا تو اس نے اپنا اونٹ ٹھہرایا، نیچے اترا اور اسے سلام کر کے بولا، میں عجیب مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، میرے اونٹ کو خارش ہو گئی ہے۔ لوگوں نے تو ارنڈی کے تیل کی مالش کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ میں ارنڈی کا تیل لینے جا رہا تھا، تمہیں دیکھا تو مجھے خیال ہے کہ تمہاری دعا میں تو بڑا اثر ہے، اگر تم میرے اونٹ پر دم کر دو تو اس سے شفا ہو جائے گی۔ بہلول مسکرایا، صرف میری دعا میں تو اتنی تاثیر نہیں ہے کہ اتنا بڑا اونٹ اس سے شفا یاب ہو جائے، ہاں اگر تم ارنڈی کا تیل لے آؤ تو میں اس پر دعا دم کر دوں گا، تم وہ تیل استعمال کرنا تو امید ہے کہ کام بن جائے گا۔ بات اس شخص کی سمجھ میں آ گئی، وہ شہر سے تیل خرید لایا۔ بہلول نے اس پر دعا دم کر دی، کچھ روز کی مالش سے اس کا اونٹ تندرست ہو گیا۔ نمبر 24، بہلول کا ایک دوست گیہوں پسوا کر واپس آ رہا تھا کہ اس کا گدھا لنگڑانے لگا۔ اس نے گدھے کو 2-3 چھڑیاں لگا کر آگے دھکیلنا چاہا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور بالآخر زمین پر گر پڑا۔ قریبی وہ خستہ حال مکان تھا جہاں بہلول ان دنوں مقیم تھا۔ اس شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی، بہلول بھائی، ذرا مجھے اپنا گدھا تو دے دو۔ میرا گدھا تو آدھے راستے میں جواب دے گیا اور مجھے یہ آٹا گھر پہنچانا ہے۔ بہلول اس کی آواز پہچانتا تھا، وہ اس کی عادت سے بھی واقف تھا کہ وہ جانور کی صحیح نگہداشت نہیں کرتا تھا اور ان سے بے رحمی کا سلوک کرتا تھا، اس لیے وہ اپنا گدھا اسے دینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ باہر نکلا اور اس شخص سے بولا، یار بڑا افسوس ہے کہ میرا گدھا کوئی مانگ کر لے گیا ہے، اس لیے اس وقت تو تمہارا کام نہیں آ سکتا۔ ابھی بہلول کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ گھر کے اندر سے گدھے کی ڈھینچوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ شخص ہوشیار ہوا اور شکوے کے انداز میں بولا، اچھا بہلول بھائی، تم بھی اچھے دوست ہو، تمہارا گدھا تو گھر میں موجود ہے اور تم کہتے ہو کہ اسے کوئی مانگ کر لے گیا ہے، اور تم بھی اچھے دوست ہو۔ بہلول نے اسی کے لہجے میں کہا، میرا تمہارا 50 سال کا ساتھ ہے اور تم میری بات پر یقین نہیں کر رہے اور گدھے کی بات ماننے پر تیار ہو۔ نمبر 25، بہلول حمام کرنے گیا تو وہیں اپنی گدڑی لپیٹے ہوئے تھا، اس کی پاپوش بھی بوسیدہ تھی اور لباس بھی عمدہ نہیں تھا۔ حمام کے حمامیوں نے اس کی جانب بالکل توجہ نہ دی۔ خاصی دیر بعد اس کی باری آئی تو بھی انہوں نے بہلول کی کوئی خاص پرواہ نہیں کی اور اس کے حسب منشا نہانے کا کیسا اس کے بدن پر نہیں رگڑا۔ بہلول فارغ ہو چکا تو باہر آیا، اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 دینار نکال کر حمام کے مالک کی ہتھیلی پہ رکھ دیے۔ حمام کا مالک اجرت سے بہت زیادہ رقم دیکھ کر قدرے نادم ہوا کہ اس نے بہلول کے ساتھ لاپرواہی برتی۔ بہلول کچھ کہے بغیر حمام سے باہر نکل آیا۔ اگلے ہفتے وہ پھر حمام کرنے گیا تو اسے دیکھتے ہی حمامی دوڑے ہوئے آئے اور اسے ہاتھوں ہاتھ لے گئے اور بڑے ادب سے اسے غسل کرنے میں مدد دی۔ بہلول فارغ ہو کر باہر آئے تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 1 دینار مالک کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ وہ غصے سے لال بھپکا ہو گیا، اس نے دینار دور پھینک دیا اور درشتی سے بولا، حضرت آپ ہوش میں تو ہیں؟ حمام کرنے کی یہ اجرت قبلہ، اس مرتبہ حمام کرنے کی اجرت تو میں پچھلے ہفتے ہی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ یہ تو پچھلے ہفتے کی اجرت ہے جو میں نے اب ادا کی ہے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ گاہکوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ نمبر 26، بغداد کے شریف لڑکے پاگل ہے کا شور مچاتے ایک شخص کے پیچھے دوڑتے جا رہے تھے۔ وہ پریشان حال شخص بار بار مڑ کر انہیں منع کرنے کی کوشش کرتا لیکن وہ کسی طور نہیں مانتے تھے۔ کوئی اسے پتھر مارتا تھا، کوئی اس کے کپڑے کھینچتا تھا، کوئی پاگل کہہ کر اسے چھیڑتا تھا۔ وہ انہیں منع کر کے تھک گیا تو اس نے ہاتھ جوڑ دیا اور ان ننھے شیطانوں سے بولا، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں پاگل نہیں ہوں۔ اس کی آواز رند گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لڑکے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ان میں سے ایک شریر لڑکا بولا، سارے ہی پاگل اسی طرح کہتے ہیں۔ دوسرے نے لقمہ دیا، تم تو شکل سے ہی پاگل نظر آتے ہو اور پھر بھی کہتے ہو کہ میں پاگل نہیں، پاگلوں کے سر پر سینگ تو نہیں ہوتے۔ کوئی اور بولا اور سب اسے چھیڑنے اور تنگ کرنے لگے۔ ٹھہر جاؤ تم شیطان کے چیلوں، میں ابھی تمہیں سیدھا کرتا ہوں۔ ایک کڑکدار آواز سنائی دی تو لڑکوں نے مڑ کر دیکھا، بہلول اپنا عصا
لہراتا چلا آتا تھا۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ایک شریف آدمی کو تنگ کرتے ہو؟ وہ غصے سے بولا، تمہیں ذرا خوف خدا نہیں ہے؟ بیچارے اجنبی کو پریشان کر کے رکھ دیا، چلو بھاگو یہاں سے ورنہ۔ اس نے دانت پیس کر لاٹھی اٹھائی تو لڑکے سر پر پیر رکھ کر بھاگے۔ اس شخص کی جان میں جان آئی۔ اس نے اپنا لباس درست کیا اور ہانپتا ہوا بولا، آپ کی بہت مہربانی، اگر آپ نہ آتے تو یہ شریر لڑکے مجھے سچ مچ ہی پاگل کر دیتے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بہلول نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ شکل و صورت اور لباس سے اجنبی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور ہراس تھا۔ بہلول نے ہمدردی سے پوچھا، بھائی تم اجنبی معلوم ہوتے ہو، ہمارے اس شہر نے تم پر جو ظلم کیا ہے کچھ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور کچھ تم سنا دو گے جس نے تمہاری آنکھوں میں آنسو بھر دیے ہیں۔ اس شخص نے کہا، بھری آپ درست فرماتے ہیں، اس شہر نے تو مجھے پاگل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں چند روز پہلے ہی یہاں وارد ہوا ہوں اور میرے پاس کچھ جواہرات اور سونے کے سکے تھے، وہی میری پونجی تھی اور وہی زیادہ سفر تھے۔ میں نے اس خوف سے کہ کہیں اجنبی شہر میں لٹ نہ جاؤں وہ جواہرات ایک عطار کے پاس امانت رکھوا دیے تھے، مگر افسوس کہ آج جب میں نے اس سے اپنی امانت کا مطالبہ کیا تو وہ مکر گیا۔ اس نے مجھے برا بھلا کہا اور شریف لڑکوں کو یہ کہہ کر میرے پیچھے لگا دیے کہ میں پاگل ہوں۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ بہلول نے اسے تسلی دی، بھائی مجھے بہت افسوس ہے کہ اس شہر میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، تمہاری امانت تمہیں ضرور ملے گی۔ مجھے یقین تو نہیں آتا، وہ عطار حد درجہ چلاک اور مکار ہے، لیکن امید پر دنیا قائم ہے، مایوسی کفر ہے، اس لیے میں بھی اپنی ٹوٹی آس پھر جوڑ لیتا ہوں۔ اگر آپ میری جمع پونجی مجھے دلوا دیں تو میں عمر بھر آپ کو دعائیں دوں گا۔ اجنبی نے کہا، بھائی تم نے سچ کہا ہے کہ مایوسی کفر ہے، تم فکر نہ کرو، تمہاری امانت تمہیں ضرور ملے گی۔ بہلول نے بڑے یقین سے کہا، خدا آپ کا بھلا کرے۔ اجنبی بولا، اچھا اب تم اس طرح کرو کہ مجھے اس عطار کا پتہ بتا دو، کل اسی وقت تم پھر اس عطار کی دکان پر آنا اور اس سے اپنی امانت کا مطالبہ کرنا۔ بہلول نے اسے ہدایت دی، نہیں جناب، اب میں اس مکار کی دکان پر نہیں جاؤں گا، پہلے ہی اس نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ اجنبی نے گھبرا کر کہا، پوری بات تو سن لو یار، تمہیں اس قدر گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اس کی دکان پر پہلے سے موجود ہوں گا، یہ میرا ذمہ کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ بہلول نے زور دے کر کہا۔ اگلے روز بہلول اس عطار کی دکان پر پہنچا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی۔ وہ اسے سلام کر کے بولا، جناب میں کچھ عرصے کے لیے خراسان جا رہا ہوں، دور کا سفر ہے، خدا معلوم واپس آؤں یا نہ آؤں، راہ میں چور ڈاکوؤں کا بھی خطرہ ہے، یہ میری جمع پونجی کچھ جواہرات اور 30,000 اشرفیاں ہیں، آپ انہیں میری امانت سمجھ کر رکھ لیں، اگر میں 3 ماہ بعد واپس آ گیا تو اپنی امانت لے لوں گا، اگر مجھے واپس آنا نصیب نہ ہوا تو آپ اس رقم سے کوئی مسجد بنوا دیں۔ بہلول نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ عطار نے تھیلی ہاتھ میں لی، اس کا بوجھ محسوس کر کے وہ دل میں خوش ہوا اور بولا، جناب آپ کا کہا سر آنکھوں پر، آپ بدشگونی کی باتیں نہ کریں، انشاءاللہ آپ ضرور واپس آئیں گے اور اپنی امانت اسی طرح محفوظ پائیں گے۔ میں بھی آپ کا بہت متشکر ہوں، آپ نے میری پریشانی دور کر دی ہے۔ بہلول نے تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ اسی وقت وہ اجنبی بھی دکان پر پہنچ گیا اور بڑی لجاجت سے بولا، جناب میں نے جو امانت آپ کے پاس رکھوائی تھی برائے کرم اسے عنایت فرما دیجیے۔ عطار سوچنے لگا کہ اسے کیا جواب دے، اگر وہ انکار کرتا تو بہلول مشکوک ہو سکتا تھا، کیا خبر وہ اپنی امانت واپس لے جائے اور کسی دوسرے کے پاس رکھوا دے۔ بہلول کی تھیلی اس کی تھیلی سے زیادہ وزنی ہے، بہلول خلیفہ کا رشتہ دار بھی ہے، اس کو اکثر و بیشتر خلیفہ سے نذرانے ملتے رہتے ہیں، یقیناً اس کے جواہرات زیادہ قیمتی ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ وہ اجنبی کی تھیلی لا کر اسے دے دو۔ اس شخص نے تھیلی لی اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ بہلول بھی عطار کو خداحافظ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ عطار نے بے قراری سے وہ تھیلی کو لی تاکہ اس کی مالیت کا اندازہ کر سکے۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ تھیلی میں سونے اور کانچ کے ٹکڑے بھرے پڑے ہوئے تھے۔ نمبر 27۔ بہلول بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص نے دامن پکڑ لیا۔ بہلول نے اس کی طرف دیکھا، کیا بات ہے بھائی، مجھے کیوں روکا ہے؟ وہ پریشانی سے بولا، جناب شیخ بہلول،
خدا کے لیے میری مدد کیجیے ورنہ میں بے موت مارا جاؤں گا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ بہلول نے پوچھا۔ بس خیریت ہی تو نہیں ہے، میری اس زبان نے مجھے مروا دیا ہے۔ میں نے اپنی موت کا سامان خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ وہ تعصب سے کہنے لگا۔ بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا ہے؟ بہلول نے استفسار کیا۔ کیا بتاؤں جناب، اپنی حماقت کا حال اپنی زبان سے کس طرح کہوں؟ دراصل ہوا یوں کہ حاکم کوفہ کی خدمت میں کسی نے ایک بے حد خوبصورت گدھا پیش کیا۔ سب لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ کوئی کہتا تھا کہ بہت اعلیٰ نسل کا گدھا ہے، کوئی کہتا تھا کہ اسے خوب سدھایا گیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ بہت چاق و چابند اور مستعد ہے۔ میرے منہ سے کہیں نکل گیا کہ یہ گدھا تو اتنا دانش مند ہے کہ اسے پڑھایا جا سکتا ہے۔ بس میرا اتنا کہنا تھا کہ حاکم کوفہ نے میری بات پکڑ لی۔ میرے مخالفوں نے اسے اور ہوا دی، یہاں تک کہ حاکم کوفہ نے مجھے حکم دے دیا کہ میں گدھے کو پڑھاؤں اور اپنا قول سچ کر کے دکھاؤں۔ اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو مجھے انعام و اکرام دیا جائے گا، اور اگر میں کامیاب نہ ہوا تو میری گردن مار دی جائے گی۔ میں سخت مصیبت میں ہوں بھائی بہلول، میری جان پر بنی ہے، خدا کے لیے کوئی صورت پیدا کرو کہ میں بچ جاؤں۔ بہلول بولا، بھائی غم نہ کر، میں تجھے ایک ترکیب بتا دوں گا، آگے جو اللہ کو منظور۔ مقررہ مدت پر حاکم کوفہ نے اسے طلب کیا۔ وہ گدھے کو لے کر اس کے دربار میں پہنچا۔ سارا دربار بھرا ہوا تھا اور لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے کہ گدھا، پڑھا لکھا گدھا کیوں کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس شخص نے گدھے کے سامنے کتاب رکھی، گدھا صفحے الٹنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ تمام صفحے الٹ گئے اور جب کتاب بند کر چکا تو اس نے زور سے ڈھینچو۔ حاضرین اور حاکم حیران رہ گئے۔ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ گدھا تمام کتاب پڑھ چکا ہے اور اپنی زبان میں اس کا اعلان کر رہا ہے۔ حاکم نے اس شخص کو بھاری انعام و اکرام دیا۔ وہ خوش واپس آیا اور بہلول کی خدمت میں پہنچا۔ جناب شیخ بہلول، یہ انعام و اکرام، یہ سب آپ کا حق ہے۔ اگر آپ مجھے وہ ترکیب نہ بتاتے تو میں اپنی جان سے بھی جاتا۔ نہیں بھائی، یہ انعام و اکرام تمہیں ہی مبارک ہو، میں نے تو صرف ترکیب بتائی تھی، گدھے کے ساتھ محنت تو تم نے کی۔ بہلول نے بے نیازی سے کہا۔ قریب ہی کھڑا ہوا ایک شخص بولا، بھائی وہ ترکیب کیا ہے جس نے گدھے کو ساری کتاب پڑھوا دی؟ وہ شخص ہنسا اور بولا، اب تو میری جان بچ گئی ہے، سو اس ترکیب کو بتانے میں کوئی حرج نہیں کہ جس کو اپنے گدھے کو پڑھوانا ہو وہ اس طریقے سے پڑھائے۔ ہاں بھائی بتاؤ، دوسرا شخص پوچھنے لگا۔ سنو بھائی، وہ کتاب جو گدھے کو پڑھانی ہو اس کے درمیان جو رکھ دو، گدھے کو دن بھر بھوکا رکھو اور شام کو وہی کتاب اس کے سامنے رکھ دو۔ بھوکا گدھا کتاب کے صفحے الٹتا جائے گا اور جو کھاتا جائے گا۔ اس طرح 8-10 دن یہ عمل دہراؤ گے تو گدھا اس کا عادی ہو جائے گا کہ اس کی خوراک کتاب کے صفحوں کے درمیان ہے۔ اب جس وقت بھی گدھے سے کتاب پڑھوانے کا مظاہرہ کروانا ہو تو اسے بھوکا رکھو اور کتاب کے درمیان جو بھی نہ رکھو۔ اب گدھا یہی سمجھے گا کہ صفحوں کے درمیان جو رکھے ہوئے ہیں اور بھوک سے بےتاب ہو کر صفحے الٹتا جائے گا۔ آخری صفحے تک جب اسے جو نہیں ملیں گے تو وہ ڈھیچو کر کے اعلان کر دے گا کہ اس نے ساری کتاب پڑھ لی ہے۔ نمبر 28، ایک کارواں سرائے میں بھٹیارے اور ایک ہندوستانی سوداگر کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ دونوں نے زبردست طوطا کار ہو رہی تھی۔ باقی مسافر جو سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے آ کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ بھٹیارے نے غصے سے کہا، دیکھیے جناب، یہ عجیب شخص ہے کہ کھانا کھا لیا اور قیمت ادا کرتے ہوئے اسے موت آتی ہے۔ ہم یوں ہی مفت خوروں کے پیٹ بھرنے لگے تو کل کو بھیک مانگتے پھریں گے۔ ایک مسافر نے سوداگر کی طرف دیکھا، جناب آپ خاصے معقول اور آسودہ حال نظر آتے ہیں، آخر آپ اس غریب آدمی کے پیسے کیوں نہیں ادا کرتے؟ قبلہ میں تو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ بھلائی کی کہ اسے پچھلے کھانے کے پیسے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جو میں اتفاقاً بھول گیا تھا، لیکن یہ کچھ اور ہی حساب بتا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے سارے ہی مسافروں کے کھانے کی قیمت یہ مجھ سے وصول کرنا چاہتا ہے۔ سوداگر نے اپنا موقف بیان کیا۔ بھلائی کس بات کی؟ بھٹیارا تنک کر بولا، ایک تو پہلے رقم ہی ادا نہیں کی، اسی کا مجھ پر احسان جتاتے ہو،
کھانا کھایا ہے تو قیمت بھی ادا کرو اور خواہ مخواہ جھگڑا نہ بڑھاؤ۔ تکرار بڑھی تو کوئی قصبے کے مقدم کو بھی بلا لایا۔ اس نے دونوں سے کل واقعہ بیان کرنے کو کہا۔ سوداگر بولا جناب معاملہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھی میں اسی سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا، میں نے کھانے میں ایک مرغی اور چند انڈے کھائے تھے، مگر جلدی میں ہونے کی وجہ سے میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکا۔ میں نے سوچا کہ اگلے سال ادا کر دوں گا۔ اب میں نے اس سے اس کھانے کا حساب پوچھا ہے تو 1000 دینار مانگتا ہے۔ آپ ہی انصاف سے بتائیے کہ کیا ایک مرغی اور چند انڈوں کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے؟ مقدم نے بھٹیارے سے کہا کیوں صاحب آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ بھٹیارے نے گلا صاف کیا اور بڑے غصے سے بولا جناب علی ابھی تو میں نے بڑی فیاضی سے کام لیا ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو اور میں کسی کا دیندار نہ بن جاؤں۔ آپ ذرا انصاف سے غور فرمائیں کہ ان حضرت نے پچھلے سال بڑے مزے سے ایک مرغی اور 6 انڈے ڈٹ کر کھائے تھے۔ اب اگر وہ مرغی زندہ ہوتی اور میں وہی 6 انڈے اس کے نیچے رکھ دیتا تو ان میں سے چوزے نکل آتے، وہ چوزے بڑے ہو کر انڈے دیتے تو میں ان سے بھی چوزے نکلواتا۔ آپ عقل مند ہیں، خود ہی حساب لگا لیں کہ ایک سال میں وہ مرغی اور 6 انڈے ہزاروں مرغیوں اور چوزوں میں بدل جاتے۔ یہ سارا منافع محض اس وجہ سے میرے ہاتھ سے نکل گیا کہ ان حضرت نے وہ مرغی اور انڈے کھا لیے تھے۔ اب میں نے اسی حساب سے قیمت صرف 1000 دینار لگائی ہے تو انہیں ادا کرتے ہوئے تکلیف ہوتی اور مجھ سے جھگڑا کرنے پر تل گئے ہیں۔ مقدم بھٹیارے کا دوست تھا، اس لیے اس نے فیصلہ بھٹیارے کے حق میں دے دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ بھٹیارے کو 1000 دینار ادا کرے۔ سوداگر بیچارہ بہت پریشان تھا کہ اتنی رقم کہاں سے ادا کرے کہ مسافروں میں سے ایک شخص بولا حضرات اگر کوئی مجھے ایک تیز رفتار سواری مہیا کر دے تو میں بھی بغداد سے قاضی کو لے کر آتا ہوں، پھر وہ جو فیصلہ کر دے اسے مان لیا جائے۔ باقی مسافروں نے اس کی حمایت کی۔ سوداگر بولا بھائی آپ میرا خچر لے جائیں، یہ بہت تیز رفتار ہے اور خدا کے لیے قاضی صاحب کو لے کر آئیں، یہ قصبہ تو اندھیر نگری ہے، میں اتنی رقم اس کو ادا کر دوں تو کیا خود بھیک مانگ کر اپنے ملک واپس جاؤں؟ خدا آپ کا فضل بھلا کرے گا۔ اس شخص نے خچر لیا اور برق رفتاری سے بغداد کی سمت روانہ ہو گیا۔ شہر چند کوس کے فاصلے پر تھا، وہ جلدی واپس آ گیا اور بولا قاضی صاحب کچھ مصروف تھے، انہوں نے آدھے گھنٹے تک آنے کا وعدہ کیا ہے، آپ لوگ انتظار کیجئے۔ ایک ایک کر کے منٹ گنے جانے لگے، لوگ بے چینی سے اس راستے کی طرف دیکھنے لگے جس طرف سے قاضی صاحب کو آنا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، پھر 1 گھنٹہ ہوا، لوگوں کی بے چینی بڑھی، سوداگر کی پریشانی کا ٹھکانہ نہیں تھا اور بٹیارہ مونچھوں کا تاؤ دیتا خوش پھر رہا تھا۔ وقت اور گزرا اور 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ اچانک بغداد کی طرف سے آنے والے راستے پر ایک ٹوپی نظر آئی، پھر گدڑی میں لپٹا ایک درویش نمودار ہوا۔ قاضی صاحب آ گئے، قاضی صاحب تشریف لے آئے۔ اس مسافر نے خوشی سے نعرہ مارا، لوگ احتراماً کھڑے اٹھ گئے اور انہوں نے حیرت سے اس درویش کو دیکھا جس کا نام بہلول تھا۔ وہ اپنے گدھے سے اترا اور اپنا عصا ٹیکتا درمیان میں آ بیٹھا اور بولا حضرات میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، مجھے اس جھگڑے کی اطلاع مل گئی تھی مگر میں جلدی نہیں آ سکتا۔ دراصل میں مقدموں کے فیصلے کرنے کے علاوہ کاشتکاری بھی کرتا ہوں۔ آج جب آپ کا پیغام مجھے ملا تو میں گیہوں کے بیج ابال رہا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گیہوں کے بیج ابال لیے جائیں تو پیداوار اچھی ہوتی ہے۔ بس وہ بیج ابالتے ہی مجھے اتنی دیر ہو گئی، میں ایک بار پھر آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ مقدم اور حاضرین حیران ہوئے۔ بٹیارے نے غصے سے کہا جناب آپ کیسے قاضی ہیں جو گیہوں کے بیجوں کو ابال کر بوتے ہیں؟ آپ نے مقدمے کا فیصلہ کیا کرنا ہے؟ کیوں نہیں جناب، میں بالکل درست فیصلہ کروں گا انشاءاللہ۔ اور گیہوں ابالنے پر آپ کو تعجب کیوں ہے؟ آپ کے ہاں تو بھنی ہوئی مرغیاں بھی انڈوں پر بیٹھتی اور چوزے نکالتی ہیں، تو ابلے ہوئے گیہوں کیوں نہ ہرے ہوں گے؟ لوگ چونک گئے۔ مقدم بھی اپنی جانبداری پر شرمندہ ہوا اور بولا سبحان اللہ حضور، آپ نے تو بات ہی بات میں فیصلہ کر دیا۔ نہیں، ابھی فیصلہ تو ہونا باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بٹیارہ اور سوداگر اپنے دل سے رنجش نکال دیں اور دونوں گلے ملیں، اور بٹیارہ آئندہ بھنی ہوئی مرغیوں کی اولادوں کی قیمت مسافروں سے وصول نہ کرے۔ نمبر 29، شیخ جنید بغداد کی گلیوں میں اپنے مریدوں کے ہمراہ چلے جا رہے تھے کہ اچانک انہوں نے مڑ کر دیکھا کہ آؤ صحرا کی جانب
کہ مجھے وہاں کسی سے ملنا ہے۔ مریدوں کو حیرت ہوئی، لیکن ان میں سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے عقب میں چلتے گئے۔ دیکھا کہ اینٹ کے سرانے پر سر رکھے ایک درویش محو استراحت ہے۔ وہ اپنے آپ میں اس قدر مگن تھا کہ اسے شیخ اور اس کے مریدوں کے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہیں دی۔ شیخ نے ادب سے سلام کیا، حضرت بہلول میرا سلام قبول فرمائیے۔ بہلول نے نگاہ اٹھائی، سلام کا جواب دیا اور بولا تم کون ہو؟ حضور میں جنید بغدادی ہوں۔ شیخ نے اپنا تعارف کرایا۔ اچھا، میں سمجھا تم ہی ابو القاسم ہو۔ بہلول نے سوال کیا۔ جی آپ درست سمجھے، شیخ نے ادب سے کہا۔ سنا ہے تم لوگوں کو روحانی تعلیم دیتے ہو؟ بہلول نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ ناچیز اپنی سی کوشش کرتا ہے، شیخ نے عاجزی سے جواب دیا۔ لوگوں کو تو تم روحانی تعلیم دیتے ہو، کیا تمہیں کھانے کا طریقہ معلوم ہے؟ بہلول نے پوچھا۔ شیخ چونکے اور پھر سنبھل کر بولے، میں بسم اللہ کہہ کر شروع کرتا ہوں، اپنے سامنے سے کھاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے لقمے لیتا ہوں، دائیں طرف منہ میں رکھتا ہوں، آہستگی سے چباتا ہوں، کھانے میں شریک لوگوں کے نوالے نہیں گنتا، کھانا کھاتے ہوئے اللہ کی حمد کرتا ہوں اور کھانا شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد اپنے ہاتھ دھوتا ہوں۔ واہ بھائی، کیا کہنے ہیں! بہلول سر جھٹک کر اٹھا اور اپنا دامن جھاڑ کر بولا، تم تو خلقت کے مرشد بنے پھرتے ہو اور تم کو ابھی تک کھانا کھانا بھی نہیں آتا۔ اس نے اتنا کہا اور آگے بڑھ گیا۔ شیخ کے مریدوں کو اس طرح کہنا بہت ناگوار معلوم ہوا۔ ان میں سے ایک غصے سے بولا، پیر و مرشد، یہ بہلول تو بالکل پاگل ہے، آپ اس کی بات کا خیال نہ کریں۔ شیخ نے سر ہلایا، یہ پاگل ضرور ہے مگر ہزار دانش مندوں پر بھاری ہے، اصل حقائق اسی کے پاس ہیں، آؤ چلو، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ مرید بادلنا خواستہ شیخ کے راستے کے ساتھ چل پڑے۔ بہلول اپنی دھن میں مست چلتا چلا گیا۔ شیخ نے اسے نہ پکارا اور نہ روکا، یہاں تک کہ وہ ایک ویرانے میں جا بیٹھا۔ شیخ محتاط قدموں سے اس کے قریب پہنچے اور اسے پھر سلام کیا۔ بہلول نے نگاہ اٹھائی، تم کون ہو؟ میں شیخ بغدادی ہوں جو کھانا بھی نہیں جانتا، انہوں نے اعتراف کیا۔ بہلول نے بے نیازی سے کہا، کھانا تو تم کو نہیں آتا، کیا بات کرنا آتا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ میں کسی حد تک بات کرنی جانتا ہوں۔ شیخ نے جھجک کر جواب دیا، سبحان اللہ، بتاؤ تم کس طرح گفتگو کرتے ہو؟ بہلول نے پوچھا، میں اعتدال کی حد تک بات کرتا ہوں، بے موقع اور بہت زیادہ نہیں بولتا، سامعین کی عقل اور سمجھ کے مطابق گفتگو کرتا ہوں، دنیا والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں، میں اتنا نہیں بولتا کہ سننے والے بیزار ہو جائیں، میں اپنی گفتگو میں ظاہری اور باطنی علوم کی باریکیوں کا لحاظ بھی رکھتا ہوں۔ شیخ نے کوشش کی کہ اس مرتبہ کوئی کسر نہ رہ جائے۔ عجیب شخص ہو تم۔ بہلول بیزاری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کھانا تو درکنار، تم کو تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ اس نے اپنا دامن جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ مریدوں کو سخت ناگوار گزرا، انہوں نے گھور کر دور جاتے ہوئے بہلول کی طرف دیکھا اور غصے سے بولے، یا شیخ، یہ دیوانہ کس قدر گستاخ ہے، اس کو آپ کے علم اور مرتبے کا کیا اندازہ، اسے اپنے حال پر چھوڑیے اور تشریف لے چلیے۔ نہیں، شیخ بغدادی نے کہا، یہ دیوانہ دانائی کا خزانہ اپنے پاس رکھتا ہے اور مجھے اسی کی حاجت ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ پھر بہلول کے پیچھے چل دیے۔ کچھ دور تک بہلول اپنے خیال میں مگن چلتا گیا، پھر اس نے مڑ کر دیکھا اور بولا، شیخ بغدادی، تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ نہ تم کو کھانا آتا ہے، نہ گفتگو کے آداب جانتے ہو، شاید سونے کا طریقہ بھی تم کو نہیں آتا ہوگا، جیسا مجھے آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شیخ نے ادب سے کہا، بتاؤ۔ بہلول نے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شیخ بھی بیٹھ گئے اور بولے، میں جب عشاء کی نماز پڑھ کر وظائف سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سونے کے کپڑے پہن لیتا ہوں اور ان آداب کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے بزرگوں کے طفیل ہم تک پہنچے ہیں ملحوظ خاطر رکھتا ہوں۔ کمال ہے، بہلول نے کہا، ان حضرت کو تو سونا بھی نہیں آتا۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن شیخ بغدادی نے دامن پکڑ لیا اور منت کرنے لگے، جناب شیخ بہلول، خدا کے لیے تشریف رکھیے اور مجھے وہ سب تعلیم کیجیے جو میں نہیں جانتا۔ بلا شبہ آپ درست فرماتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ بہلول مسکرایا، شیخ، پہلے تم سب جاننے کا دعویٰ کر سکتے تھے، اس لیے میں نے تم سے کنارہ کیا،
اب تم نے اپنی ناواقفیت کا اعتراف کر لیا تو تم کو سکھانے میں کوئی حرج نہیں۔ تو سنو، میں ہمتن گوش ہوں۔ شیخ بغدادی نے توجہ سے کہا، تم نے کھانا کھانے کے آداب میں جو کچھ بیان کیے وہ سب فروعات ہیں، جبکہ اصول کی اہمیت مسلم ہے۔ تو کھانا کھانے کی اصل یہ ہے کہ جو کچھ کھایا جائے وہ حلال اور جائز ہو۔ اگر حرام غذا کو 1000 آداب کے ساتھ بھی کھایا جائے تو وہ بے فائدہ ہے اور دل کی تاریکی کا سبب بنتا ہے۔ بہلول نے بیان کیا، سبحان اللہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ بہلول نے اپنی بات جاری رکھی، بات کرنے میں سب سے پہلے قلب کی پاکیزگی اور نیت کا درست ہونا ضروری ہے، اور وہ گفتگو خدا کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کسی دنیاوی کام کی غرض سے ہوگی تو چاہے کیسے ہی الفاظ چنے جائیں وہ مصیبت ہی مصیبت ہے، اس لیے خاموشی میں عافیت ہے۔ سونے کے بارے میں جو کچھ تم نے بیان کیا وہ بھی فروعات ہیں۔ اس کی اصل یہ ہے کہ سوتے وقت دل میں کسی بھی مسلمان سے بغض، کینہ اور حسد نہ ہو، دل میں دنیا اور مال دنیا کا لالچ نہ ہو، اور سوتے ہوئے خدا کی یاد دل میں ہو۔ شیخ بغدادی نے بے ساختہ اٹھ کر بہلول کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اسے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوئے۔ ان کے جو مرید بہلول کو دیوانہ اور پاگل سمجھ رہے تھے انہیں اپنے عمل پر خجالت اور شرمندگی ہوئی، اور انہوں نے نئے سرے سے اپنے قلب کی روشنی میں زندگی کو دیکھنا شروع کیا۔ نمبر 30، عبداللہ مبارک کے دل میں بہلول سے ملاقات کا شوق ہوا۔ کسی نے بتایا کہ وہ صحرا میں ملے گا۔ عبداللہ صحرا کی جانب روانہ ہوا۔ ایک جگہ اس نے بہلول کو دیکھا کہ ننگے سر ننگے پاؤں یاہو یاہو پکار رہا ہے۔ وہ قریب گیا اور سلام کیا۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا۔ عبداللہ مبارک بولا، یا شیخ، مجھے کچھ نصیحت کیجیے، مجھے بتائیے کہ زندگی کو گناہوں سے کس طرح پاک کروں، اپنے سرکش نفس سے کس طرح بازی لے جاؤں، اور کیوں کر راہ نجات اختیار کروں۔ بہلول نے سادگی سے کہا، بھائی، جو خود عاجز اور پریشان ہے اس سے کوئی دوسرا کیا امید رکھ سکتا ہے؟ میں تو خود دیوانہ ہوں، تو جا کر کسی عقل مند کو تلاش کر جو تیری فرمائش پوری کر سکے۔ عبداللہ نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ بہلول، اسی لیے تو یہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کہ سچی بات کہنے کی جرت تو صرف دیوانے ہی رکھتے ہیں۔ بہلول نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش ہو گیا، اور عبداللہ منت خوشامد کرنے لگا۔ جب اس نے بہت مجبور کیا تو بہلول بولا، عبداللہ، میری 4 شرطیں ہیں، اگر تم قبول کر لو تو میں تمہیں راہ نجات دکھا دوں گا، بس سر و چشم۔ 4؟ کیا میں آپ کی 4000 شرطیں ماننے کو تیار ہوں کہ راہ نجات تو اس میں سستی ہے۔ عبداللہ نے بے صبری سے کہا، تو پھر سن۔ بہلول کہنے لگے، میری پہلی شرط یہ کہ جب تو کوئی گناہ کرے یا خدا کی حکم کی نافرمانی کرے تو اس کا رزق بھی مت کھا۔ عبداللہ گھبرایا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی خدا کا رزق نہ کھائے؟ بہلول بولا، تو پھر عقل مند آدمی خدا کی بندگی کا دعویٰ بھی نہ کرو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کی نمک حرامی کرو؟ عبداللہ نے اعتراف کیا، آپ سچ فرماتے ہیں، دوسری شرط بیان کیجیے۔ دوسری شرط یہ کہ جب تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو خدا کی زمین سے نکل جا کہ یہ دنیا محضر خدا ہے۔ بہلول نے کہا، اوہ خدایا، یہ شرط تو بالکل ہی ناقابل عمل ہے، زمین کے سوا بندہ کہاں رہ سکتا ہے؟ عبداللہ مبارک چلایا۔ بہلول بولا، عبداللہ، اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کیا تجھ میں ذرہ برابر بھی انصاف نہیں ہے کیا تیرے خیال میں یہ صحیح ہے کہ بندہ جس کے ملک میں رہے اس کا رزق کھائے اور جس کی بندگی کا دعویٰ کرے اس کی نافرمانی بھی کرے؟ عبداللہ نادم ہوا۔ بہلول، بے شک آپ نے سچ فرمایا، اب تیسری شرط بھی بیان کیجیے۔ بہلول بولا، بھائی، تیسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرے یا خدا کی نافرمانی کرنا چاہے تو کسی ایسی جگہ جا کر جہاں خدا تجھے نہ دیکھ سکے، نہ ہی تیرے حال سے واقف ہو۔ جب تجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں تجھے خدا نہ دیکھے تو پھر جو تیرا دل چاہے کر۔ عبداللہ بے حد پریشان ہوا۔ جناب شیخ بہلول، یہ شرط بھی ویسی ہی کٹھن اور ناقابل عمل ہے۔ خدا تو حاضر اور ناظر ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہے، تو پھر ایسی کون سی جگہ ہے جو اس سے پوشیدہ اور اوجھل ہے؟ تو عبداللہ، جب تو یہ جانتا ہے کہ وہ حاضر اور ناظر ہے تو پھر کیا کسی بندے کو زیب دیتا ہے کہ وہ خدا کی زمین پر رہے؟
رہے، اس کا رزق ہے اور اس کے سامنے ہی اس کی نافرمانی کرے اور پھر بھی اسے بندگی کا دعویٰ ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اس عمل سے غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں. عبداللہ نے پشیمانی سے کہا بہلول میں لاجواب ہوں. اب آپ اپنی چوتھی شرط بیان کریں. بہلول کہنے لگا چوتھی شرط یہ کہ جس وقت ملک الموت اچانک تیرے پاس آئے تاکہ خدا کے امر کو پورا کرے اور تیری روح قبض کر کے لے جائے تو اس گھڑی ملک الموت سے کہنا اے ملک الموت ذرا تو ٹھہر، میں اپنے عزیزوں سے رخصت ہو لوں اور وہ توشہ اپنے ساتھ لے لوں جو آخرت میں میری نجات کا سبب ہو، پھر تو میری روح قبض کرنا. ملک الموت کب کسی کو مہلت دیتا ہے؟ شیخ بہلول یہ آپ نے کیسی کڑی شرط لگا دی ہے. عبداللہ مبارک نے فریاد کی تو پھر اے دانشمند اس دیوانے کی بات سن. جب تو جانتا ہے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں، ملک الموت کسی کو مہلت نہیں دیتا، گناہوں کے بیچ میں کسی وقت بھی ملک الموت سامنے آن کھڑا ہوتا ہے، پھر ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملتی، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے جس وقت موت آئے گی تو نہ گھڑی بھر کی دیر ہوگی نہ جلدی. تو اے عبداللہ تو کب غفلت سے ہوشیار ہوگا؟ دیکھ غرور سے دور رہے اور آخرت کی فکر کر. لمبا سفر سامنے ہے اور عمر بہت مختصر ہے. جو کام اور عمل خیر آج ہو سکتا ہے وہ آج ہی کر لو، کیا خبر تو کل کو نہ دیکھ سکے. جو وقت ہاتھ میں ہے وہی غنیمت ہے. اعمال خیر کی صورت میں آج ہی آخرت کا توشہ اپنے ہمراہ لے لے، ایسا نہ ہو کہ کل پچھتانا پڑے. عبداللہ کا سر جھکتا چلا گیا اور اس کی زبان گونگ ہو گئی. بہلول نے کہا عبداللہ تم نے خود ہی مجھ سے نصیحت کرنے کی فرمائش کی تھی جو تمہیں راہ نجات دکھا دے. تم نے اب سر کیوں جھکا لیا؟ تمہاری زبان پر تالا کیوں پڑ گیا ہے؟ تم آج میرے سامنے لاجواب ہو گئے ہو، تو جب کل روز محشر تم سے پوچھ گچھ ہوگی تو کیا جواب دو گے؟ یہاں اس دنیا میں ہی اپنا حساب صاف کرو تاکہ کل کے خوف سے پناہ میں رہو. عبداللہ نے جھکا وہ سر اٹھایا اور سچائی سے بولا جناب شیخ بہلول میں نے آپ کی نصیحت کو دل و جان سے سنا ہے اور اسے حریض جان بنا لوں گا. آپ نے مجھے اپنا مرید بنا لیا ہے. لوگ تو آپ کو یوں ہی دیوانہ کہتے ہیں، ورنہ کون نہیں جانتا کہ آل محمد کی صحبت اور محبت نے آپ کو یگانہ روزگار بنا دیا. آپ پاگل نہیں، آل محمد کے دیوانے ہیں. بہلول نے اپنی گدڑی اٹھائی اور یہ کہتا وہ چل پڑا بندے کو لازم ہے کہ جو کچھ کرے خدا کے حکم سے کرے اور جو کچھ کہے سنے خدا کے حکم سے، کیونکہ وہ بندگی کا دعویٰ رکھتا ہے اور خود کو خدا کا بندہ کہتا ہے.